ناظرین، حیرانگی کی بات ہم سب کے لیے یہی ہے کہ اتنے سارے ادارے مل کر بھی ایک بچی کو بازیاب نہیں کر پا رہے. پولیس کی مکمل ناکامی ہے کہ ایک 14 سال کی بچی کو وہ نہیں ڈھونڈ پا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں مہام زہرا. ناظرین، اس وقت میں دعا زہرا کے والد صاحب کے ساتھ موجود ہوں. آج پھر ایک بار والد صاحب کو اور دعا کے والدین کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آج دعا نے آنا تھا. کورٹ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ منڈے والے دن جو ہے وہ دعا کو لے کر آیا جائے، لیکن آج پھر ایک بار دعا نہیں آئی. کیا وجوہات ہیں؟ آخر بچی کو بازیاب کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سندھ پولیس، پنجاب پولیس اتنی ناکارہ ہو چکی ہے کہ وہ ایک بچی کو بازیاب نہیں کر سکتی. بچی کہیں سے کہیں چلے جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے بچی کہاں پر ہے، لیکن پھر بھی بچی کو بازیاب نہیں کیا جاتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی بتائیے کہ کیا معاملہ ہے یہ کہ سب کام ہو رہے ہیں، بچی کا پتہ ہوتا ہے کہ بچی کے پی کے میں ہے، بچی یہاں ہے، بچی آزاد کشمیر میں ہے، لیکن بچی آتی کیوں نہیں ہے؟ بچی کو بازیاب کیوں نہیں کر رہے؟ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ پولیس کی الٹیمیٹ فیلئر ہے. پولیس جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں اس کے اندر وہ آ کے بس اپنی ایفرٹس بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. انفارچونیٹلی اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں آ رہا. آپ کے سامنے ہے، آج ابھی ہیئرنگ میں موجود تھیں. پولیس نے اپنی مکمل ناکامی کا اعتراف کیا کہ جس وہ لوگ ہیں وہ بہت انفلوئنشل ہیں، اور پاسبل نہیں ہو رہا کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے. اور جو موومنٹ پولیس بناتی ہے وہ اس سے پہلے وہ لوگ اس موومنٹ کو نہ صرف سمجھتے ہیں، ان کے پاس وہ پوری انفارمیشن جاتی ہے اور وہ موو آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آج میں پولیس سے بہت زیادہ مایوس ہوا ہوں، کیونکہ آج بہت زیادہ یقین کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے، پوری فیملی گئی تھی. انفارچونیٹلی پولیس پہ ٹریک نہیں کر سکی. کورٹ میں کیا فیصلہ سنایا گیا؟ کیونکہ جب یہ پتہ چلا جج صاحب کو کہ بچی کو آج بھی لے کر نہیں آیا گیا ہے، تو پھر ان کا کیا ری ایکشن تھا اور انہوں نے کیا فیصلہ سنایا، آگے کیا کرنے کا حکم دیا؟ کورٹ معزز جج صاحب جو تھے انہوں نے تو پولیس کی خیر بہت زیادہ سرزنش کی. پولیس کی طرف سے جو بھی موقف رکھا جا رہا تھا وہ جج صاحب اس کو کاؤنٹر کر رہے تھے. اور انہوں نے ایٹ دی اینڈ جو پچھلی ہیئرنگ کے اوپر آئی جی صاحب کو ایک وارننگ ایشو کی تھی، وہ آج انہوں نے وہ کر دیا اور آئی جی صاحب کو کام سے روک دیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سخت فیصلہ لینا ضرورت تھی، کیونکہ پولیس نے جس طرح سے اپنا کردار اس میں کیس میں بھی ادا کیا ہے وہ کافی زیادہ ڈس اپوائنٹنگ تھا. اچھا، سندھ کے جو آئی جی ہیں ان کو بھی اس کیس سے جو ہے برخاست کر دیا گیا ہے. اب کیا اس کیس کا موڑ ہوگا؟ کس طرف یہ کیس جائے گا؟ بچی کا پتہ ہے کہ وہ کے پی کے میں موجود ہے، لیکن کے پی کے پولیس کا بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ حل ہوگا؟ بچی کس طرح گھر آئے گی؟ دیکھیے، بچی تو سندھ پولیس ہی کو انسٹرکشنز ہیں، کیونکہ پوری ٹیم تو آلریڈی کام کر رہی ہے. آئی جی صاحب جو ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گے، یا یہ اس کیس کا چارج کسی اور کو دے دیا جائے گا. فی الحال تو یہ ہے. سیکنڈلی کے پی کے جو آئی جی ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے. آج انہیں بھی انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ بچی کو فائنڈ آؤٹ کریں. لیٹس سی کہ کوئی اگلی ہیئرنگ تک مجھے امید ہے کہ چونکہ ایجنسیز اس کے اندر انوالو ہیں اور مجھے یقین ہے ان کے اوپر کہ وہ بچی کو بازیاب کروا لیں گے. اچھا، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، میڈم چلال اظہر سے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کوئی ایسی بیچ میں اتنا کوئی پاورفل پارٹی ہے، کوئی اتنے پاورفل لوگ ہیں جو بچی تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. اب وہ پاور ان کو کہاں سے ملی ہوئی ہے؟ وہ پاور جو ہے وہ پولیس سے ملی ہوئی ہے، وہ پاور کسی پولیٹیکل سائٹ سے ملی ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں آپ کہ وہ جو پاور ہے کہ بچی کے اگر پاس پولیس اس کو بازیاب کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے، اس کے پاس چھاپا مار رہی ہوتی ہے، بچی غائب ہو جاتی ہے اور جلدی میں غائب ہوتی ہے کہ بچی کے کپڑے وغیرہ بھی وہیں رہ جاتے ہیں اور وہ لوگ ثبوت چھوڑ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بچی یہاں موجود تھی، لیکن بچی نہیں ملتی. ایسے کون اندر ہی اندر کام کر رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ خبر کیسے کب پہنچ گئی اور جب چھاپا پڑتا ہے تو وہاں پہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے. یہ تو آج پولیس نے جج صاحب کے سامنے اعتراف بھی کیا کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں بہت انفلوئنشیل ہیں، اور یقینی طور کے میں
انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ سندھ پولیس، انہوں نے کہا کہ جو دوسری پولیس تھی دوسرے پروونسز کی، ان میں سے کچھ لوگ شاید دوسری پارٹی کو اطلاعات دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مافیا کی جڑیں ہر جگہ ہیں اور وہ بہت سٹرانگ ہیں. میڈم شہلا رضا بھی بہت اس سلسلے سے انہوں نے کافی بولا ہے، اور اب یہ بات کھل کر سامنے آنی شروع ہو گئی. کورٹ کے اندر بھی یہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ ایک مافیا جو یہ کام کرتے ہیں اور ہیومن ٹریفکنگ کے کام میں ملوث ہیں، تو بڑے برے طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ، ان کی انفلوئنس اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر فیلڈ کے اندر ہیں. یقیناً پاسبلٹی ہے کہ کوئی پالیٹیشینز بھی اس کے اندر ملوث ہوں، کیونکہ جس طریقے سے ریزسٹنس آ رہی ہے، اگر آپ سیکنڈ پارٹی کو دیکھیں تو بظاہر وہ ایک مالی ہے لڑکا جو ہے، مالی حالات بھی ان کے کوئی خاص نہیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں. اس کی والدہ کا بھی بارے میں پتہ چلا ہے. جی، اس کی والدہ جو ہیں وہ بھی 4th گریڈ کی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، میرے خیال نائب قاصد بولا گیا تھا. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو ان کے پیچھے کوئی ان کی بیک بون سٹرانگ نہ ہو. تو ان کے پیچھے ڈیفینیٹلی مافیا ہے، اور یہ چند ڈمی کریکٹرز ہیں جن کو آگے کیا گیا ہے. حیرت کی بات ہے اتنی ساری گرفتاریاں ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ابھی تک چھپتے پھر رہے ہیں، اور پولیس کی مکمل ناکامی ہے کہ ایک 14 سال کی بچی کو وہ نہیں ڈھونڈ پا رہے. تو میرا سوال ہے کہ پھر پولیس جو بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں، کم تو یہ بھی کرمنلز کم نہیں ہیں، لیکن جو بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں ان کو پولیس کیسے ڈھونڈتی ہوگی؟ بالکل صحیح بات کہی آپ نے. اچھا مہدی بھائی، ایک چیز جو ہے نا یہ دیکھنے میں آئی کہ نمرا کاظمی کو جب وہاں سے بازیاب کیا گیا تھا تو یہ خبر ان کے والدین تک پہنچ گئی تھی کہ بھئی بچی ہمارے پاس ہے، ہم نے بچی کو بازیاب کر لیا ہے. لیکن جب تک وہ بچی نہیں تھی پولیس کے پاس، جب تک وہ یہی بولتے رہے کہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو یہ بات پتہ تھی کہ بچی ابھی ملی ہے یا نہیں ملی ہے. دعا زرا کیس میں کیا پولیس آپ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتی ہے؟ پولیس سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کوئی کنفرمیشن آپ کو نہیں دی جاتی ہے کہ بچی مل گئی ہے یا نہیں ملی؟ کیونکہ آج بھی کورٹ میں اینڈ موقع تک جو ہے نا آپ اسی امید میں دیکھیں دعا ذرا شاید آ جائے. حالانکہ پولیس کو یہ بات پتہ تھی، جو بھی اس کیس میں ملوث ہیں ان کو یہ بات پتہ تھی کہ بچی کو بازیاب نہیں کیا گیا. تو آپ تک اس بات کی خبر کیوں نہیں دی جاتی کہ بچی مل گئی ہے یا نہیں ملی ہے؟ اس بات کو اتنا ہڈن کیوں رکھا جاتا ہے؟ بینگ اے پیرنٹس یہ ہمارا رائٹ ہے. اگر وہ بچی کو تلاش کر رہے ہیں اور اگر وہ ناکام ہے تو انہیں پھر بھی ہمیں بتانا چاہیے، ڈیلی کے حساب سے بتانا چاہیے کہ آج یہ چیزیں ہوئیں. انفارچونیٹلی پولیس جو ہے وہ کوئی رابطہ نہیں کر رہی. جو بھی کر رہی ہے وہ، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ سیکریسی کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں لیک آؤٹ ہو رہی تھی اور بظاہر ہو بھی رہی تھی. لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے اب پچھلے چند دنوں سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، اور آج آپ نے دیکھا، اب میں پچھلی ہیئرنگ پہ بھی پوری فیملی کے ساتھ تھا، آج بھی تھا، اور آج بڑی امید کے ساتھ گئے تھے کہ آج بچی کو لے آئیں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ جا کے ایک سڈن شاک تھا ہمارے لیے کہ بچی نہیں آئی. میرے خیال سے پولیس کو ہمیں اعتماد میں لے کے پہلے بتانا چاہیے تھا. نمرا کا آپ نے دیکھا، ان کو کل ان کے گھر والوں کو بتا دیا گیا تھا. میں خوشی ہے مجھے اس بچی کے ملنے کی بھی، لیکن ایٹ لیسٹ پولیس نے ہمیں انفارم نہیں کیا اس چیز سے لے کے. ناظرین، حیرانگی کی بات ہم سب کے لیے یہی ہے کہ اتنے سارے ادارے مل کر بھی ایک بچی کو بازیاب نہیں کر پا رہے. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ابھی تک یہ سامنے نہیں آیا. کون سا اتنا بڑا گروہ ہے جس کی جڑیں اتنی اندر تک پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک بچی کو جو ہے نا وہ یہاں سے وہاں ٹریول کروا رہے ہیں، بچی کو ادھر سے ادھر گھما رہے ہیں، لیکن بچی کو کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دے رہے. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا جب وہ گروہ پکڑا جائے گا کہ اس کی جڑیں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں. ابھی فی الحال ہم سب کی یہی دعا ہے کہ بچی اپنے والدین کے پاس واپس آ جائے. ابھی فرائیڈے کو دوبارہ سے ڈیٹ دی گئی ہے کہ دعا زہرا کو پیش کیا جائے. اب یہی دیکھنا ہے کہ بچی آتی ہے یا نہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ بچی اپنے والدین کے پاس صحیح سلامت واپس آ جائے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.